پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تمہارا ہدف واضح ہے، تمہاری منزل متعین ہے، تمہارے سینوں میں طوفان کا ایک جہاں آباد ہے، اور تم اس منزل کی طرف بڑھ بھی رہے ہو، لیکن شب بھی دراز ہے اور مسافت بھی بہت لمبی ہے، اور تم اکیلے اس منزل تک پہنچ بھی نہیں پاؤ گے، اس لیے تم چلتے بھی جاؤ، ہدف پہ نگاہ بھی رکھو، اور مڑ مڑ کے ساتھ شامل ہونے والے قافلوں کو بھی آوازیں دیتے رہو۔ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ اس سوئے قطار می کشم، ناکائے بے زمام راہ، ناکائے بے زمام راہ، اس بے زمام ناکا کو، اس اونٹنی کو جو ہے وہ ساتھ لے کر کے چلو، قافلہ بڑھتا چلا جائے اور منزل کی طرف آپ کا سفر چلتا رہے۔ امت کے تصور کو ہمیشہ اجاگر رکھنا، حضور کی امت بن کے رہنا۔ آپ اپنی شناخت کو، آپ کی علاقائی شناخت ہے، آپ کی مسلکی شناخت ہے، آپ کی خاندانی شناخت ہے، آپ کی جو بھی شناختیں ہیں ان شناختوں کو باقی رکھو، میں ان شناختوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کا تعارف امت کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور امت یہ ایک آفاقی تصور ہے کہ جو آپ کو کھڑا کر دے گا اور آقا کریم علیہ السلام کی تسکین قلب کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ میں آج ہی اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ میرے گھر کے اندر میرے بیٹے اور میری بیٹیاں جب آپس میں بیٹھ کر کے کوئی خوشگوار ماحول میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں مسرتوں اور خوشیوں کی اس کیفیت کو اور ان کی ہم آہنگی کو میں اس قدر فرحت قلب کا ذریعہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں آبدیدہ ہو جاؤں گا اور میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، اور کبھی کسی وجہ سے وہ آپس میں کھنچے بیٹھے ہوں تو میری طبیعت پہ بڑی گرانی گزرتی ہے، اور میں پھر سوچتا ہوں کیا لمحے اور کیا اذیت کی گھڑیاں ہوں گی حضرت یعقوب علیہ السلام پر، جب ان کے ایک بیٹے کو باقی بیٹوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ ان کے درد کی کیفیت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کس طرف سے وہ گزرتے ہوں گے؟ ان بیٹوں کے لیے بھی ان کے سینے میں ایک محبت، اور دوسرے بیٹے کو وہی بیٹے کنویں میں ڈال گئے۔ اور پھر میں پلٹ کے تیسری جگہ پہ جاتا ہوں کہ جب علماء مشائخ ایک دوسرے کے جبے ادھیڑ رہے ہوتے ہیں، ممبر رسول جو حضور کا دیا ہوا ہوتا ہے اس پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کافر کہنے پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پگڑیاں ادھیڑ کے اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں، اس پہ رقص کر رہے ہوتے ہیں، گنبد خضرا میں رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اس لیے امت بن کے رہو، بکھر کے نہ رہنا، امت واحدہ کے تصور کو جتنا اجاگر کر سکتے ہو اس کو اجاگر کرو۔ سیاسی شعور اچھی طرح سے آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم انتخابی سیاست سے گریز اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ 70 سال میں کچھ نہیں ملا، تو آئندہ ہم جو میسر ہے وہ ہم جب جو کر رہے ہیں وہ بھی کیوں چھوڑ بیٹھیں۔ دو طرح کے طبقے ہیں، ایک طبقہ ہمیں جب کبھی ملتا ہے تو بڑی ہمدردی سے کہتا ہے کہیں سیاست میں نہ آ جانا، فلاں فلاں ضائع ہو گیا، آپ نہ ضائع ہو جانا، تو ہم ان کو کہتے ہیں بے فکر رہیے۔ اور ایک طبقہ اور ایک قسم کے لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کا حق ہے کہ آپ میدان عمل میں اتریں، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، یہ چور، یہ کس طرح کے ہیں، تو آپ کو انتخابی سیاست میں آنا چاہیے۔ تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے حقیقی سیاسی شعور پیدا ہوگا، رجال کار پیدا ہوں گے، افراد سازی کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں، اور جو آپ مجھے بتانے جا رہے ہیں وہاں جا کے میں وہ کر نہیں سکوں گا، اور جو خالی سیٹ چھوڑوں گا وہاں کوئی بیٹھ کر کے وہ کرے گا نہیں، جو میسر ہے وہ چھوٹ جائے گا، جو کر نہیں سکتا اس کو ہاتھ ڈال لوں گا، تو یہ آپ میرے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے۔ وہ ایک زمانے میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ ضرور آئیے، اور بڑی ہی محبت کا اظہار کیا اور بہت سبز بات بھی دیے، تو میں نے ان کو پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا ایک قول سنایا کہ ایک زمانے میں ان کو وقت کے ایک حکمران نے کہا کہ جناب آپ آئیے، ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہنس کے کہا میں بادشاہ تو مجھے وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا صاحب ہم تو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور آپ ہمیں وزیر بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم انتخابی سیاست کا کوئی عملی نتیجہ نہیں دیکھتے۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں تو آج کل جو ہاہاکار مچی ہے، جو اندھیر نگری ہے،
جو لہجوں کی جو ہے وہ عجیب بدبو پھیلی ہوئی ہے، تو کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میں بھی جا کے اس ماحول میں کھڑا ہو جاؤں؟ اور اگر کوئی کہتا نہیں جناب آپ صاف سیاست کیجئے، تو میاں یہ صاف سیاست کا تو ماحول پیدا کر رہے ہیں، یہ رجال کار ہی تو پیدا کر رہے ہیں۔ باقی یہ آرزو کہ آپ آئیں، میاں میری یہ آرزو نہیں ہے کہ میں آؤں، وہ ماحول پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آئے، اس کے لیے کوئی راستہ، کوئی بنیادیں تو کھود جائے، کوئی راستے کے اندر سے پتھر تو ہٹا دے۔ سب نے یہ کہا کہ میں آؤں گا، لیکن راستے کے اندر پتھر پڑے تھے، ہمارا مشن ان پتھروں کو ہٹانا ہے، ان نوکدار کانٹوں کی جو ہے وہ کمر توڑنا ہے، راستے ہموار کرنا ہے، اور ہم نے دیر تک اس کام کی طرف جانا ہے۔ اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیاد است۔ سینوں میں طوفان ہے، کل بھی کل مرجن بلوعۃ الافتراق، میرا سینہ جل رہا ہے ہنڈیوں کی طرح، میرا بھی جی چاہتا کسی دیوار سے ٹکرا جاؤں۔ ان حالات میں کیا کوئی دیکھ سکتا کہ رسول اللہ کی امت کاٹی جا رہی ہو، بچے ذبح کیے جا رہے ہو فلسطین میں، کشمیر میں، لیکن کیا اس کا علاج میرے پاس سیاست کے میدان میں چھلانگ لگا دینی ہے، جہاں ٹانگیں کڑوا بیٹھوں اور جو میسر ہے وہ بھی نہ کر سکوں؟ میں جو کرتا ہوں میں شعوری طور پہ کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں دلیل سے کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں میں پورے تیقن کے ساتھ کھڑا ہوں، منزل اور ہدف میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہوں، لیکن منزل کی طرف میری سیر ہے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے، تو ہم بجلی کی طرح کوند کر کے ہم شعلہ نہیں بنیں گے، ہم شمع بنیں گے۔ لوگ کہتے ہیں شعلہ بن جاؤ، شعلہ بننا بھی یہ آگ کا مزاج ہے اور شمع بننا بھی آگ کا مزاج ہے، لیکن آج کس کانفرنس میں میں آپ کو اپنا منشور بتا رہا ہوں، ہم شعلہ بننے کا مزاج نہیں رکھتے، ہم شمع بننے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیاد است۔ اس لیے ہم بڑھتے چلے جائیں گے، اور سیاسی شعور رکھنے کے باوجود ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، 100 بار کہتا ہوں غیر سیاسی نہیں ہیں، لیکن انتخابی سیاست اس وقت حالات نہیں ہیں، اور میری زندگی میں بھی حالات پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ راستہ رجال کار، وہاں جو بھی ہوگا حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، آگے بڑھیے، تعلیم، تبلیغ، قیام امن، نظام عدل، اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ وقت سمٹ گیا، تصور طریقت ہمارے ہاں ہر کی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں اس تصوف کا قائل ہوں جو ہر کی ہے۔ یار نذرانے میں بھی تو آپ سے لے سکتا ہوں، آپ وہ ٹھگو شاہ اور مگو شاہ کو اور گوگے شاہ کو نذرانے دیتے ہیں، تو کیا میں مانگوں گا تو آپ مجھے نہیں دیں گے؟ تو آپ مجھے بھی تو نذرانے دیں گے، میرا بھی تو ایک 6 کنال کا بنگلہ چاہیے، میری بھی تو آرزو ہیں، میرے بھی تو بچے ہیں، لیکن میں مرکز کے ایک کونے میں زندگی گزارنے کا عزم کیا ہوا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اسی پہ لا رہا ہوں کہ ساری زندگی ان چٹائیوں پہ زندگی گزارنی ہے، خاک نشین بن کے مرکز نشین بننا ہے، تو یہی تمہاری زندگی کا منشور ہے۔ تو کیا مجھے یہ نہیں چاہیے؟ تو یہ ہر کی ہے وہ فقر قرآن احتساب ہست و بود، نئے رباب و مستی و رقص و سرور، فقر اریاں گرمیاں بدر و حنین، فقر اریاں بانگے تکبیر حسین، فقر بیدار فقر زندہ، ڈھونڈ وہ فقر کی جس کی اصل ہو حجازی، وہ حجازی فقر کی پاسبانی ہم نے کرنی ہے۔ میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں، میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں، اگرچہ خالی ہیں صوفیوں کے کدو۔ آج کوئی ہو تو صحیح کہ لوگ اس انداز سے بات کریں کہ خانقاہوں کے رنگ یہ بھی ہوتے ہیں جہاں تحرک کا درس و سبق دیا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتیں سنی۔ سخت کڑکتی دھوپ میں اطراف میں پھیلے ہوئے لوگ، مرکز کے ہالز میں، صحن میں، مسجد میں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ سب کو جزا دے۔ اندرون بیرون ملک سے جو لوگ تشریف لائے، مختلف حلقہ جات سے تشریف لائے، میرے طلباء نے، درس گاہ کے طالب علموں نے، جس طرح میں نے رات ایک بچے کو دیکھا کہ ایک جو ہے وہ ایک نوجوان طالب علم کو دیکھا جو شاید منتہی کلاس کا طالب علم تھا، کہ ایک 8-10 سال کے بچے کی خدمت جو ہے وہ اس کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا اس کی خدمت کے اندر۔ تو میرا دل دعائیں دیتا ہے اللہ آپ کو امت کا اثاثہ بنائے، آپ کی حضور کی امت کے لیے منتخب کرے۔ تم عالم دین بنو لیکن روٹیاں مانگنے والے نہیں، تم عالم دین بنو، منبر کی حرمت کو بیچنے والے نہیں۔
تم عالم دین بنو، محراب کے تقدس کو پامال کرنے والے نہیں، تم وہ عالم دین بنو کہ جس پہ رسول اللہ بھی قیامت کے دن ناز کریں کہ یہ میری امت کا عالم ہے، جس کے بارے میں کہا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اللہ آپ کو اس درجے پہ لے جائے اور وہ مقام آپ کو عطا فرمائے۔ یہ کارکن، یہ محنت کرنے والے لوگ، حلقہ جات کے ذمہ دار، ہمارے مبلغین، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرکز کا ایک جو ہے وہ فیز مکمل ہو گیا اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ ہم نے یہ چاہا تھا کہ مرکز مکمل ہوگا تو ادھر سے مصطفی اجتماع بھی ہوگا، تو ہم مرکز کے صحن میں تکمیل پر ایک جشن بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ہم نے کل رات ہی، پرسوں رات ہی یہ طے کیا کہ جس قدر لوگوں کی آمد متوقع ہے تو مرکز میں تو اتنے لوگوں کا آنا ممکن نہیں ہوگا۔ پچھلے سال ہی جو حال ہوا تو یہ جگہ پھر منتخب کر لی گئی، یہاں بھی وہاں سب جگہوں پہ لوگ جو ہے وہ